السلام علیکم۔ دردانہ اپنے کام کی تکمیل کر چکی تھی۔ وہ خود بھی خوش تھی کہ اسے جاپان کی سیر کا موقع مل رہا ہے۔ یائیکو اس کی معاون کار تھی اور ان دونوں نے مل کر تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ پھر دردانہ نے اسد شرازی سے رابطہ قائم کیا اور اسد شرازی نے فون پر اس سے گفتگو کی۔ سر، میں اپنے تمام کام کر چکی ہوں، کاغذات وغیرہ مکمل ہیں، اور اب ہمیں آپ کی ہدایت کی ضرورت ہے کہ کب ہم ٹوکیو روانہ ہو جائیں۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے دردانہ؟ ہاں، صرف وہ مشکل بتاؤ جس کا تعلق مجھ سے ہو۔ نہیں جناب، ایسی تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ڈالر وغیرہ کا مسئلہ طے کر لیا تم نے؟ اور اگر یہاں کوئی دقت ہو رہی ہے تو جاپان میں مسٹر فوجو یاؤ سے فوری طور پر رابطہ قائم کرنا۔ وہ خود تمہیں ٹوکیو ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہیں گے۔ اسد شرازی دردانہ کو ہدایت دیتا رہا اور دردانہ انہیں نوٹ کرتی رہی۔ پھر اسد شرازی نے کہا، تو پھر تم کب روانہ ہو رہی ہو؟ بس جناب، میں ذرا ٹکٹ کنفرم کرا لوں، اس کے بعد آپ کو اطلاع دے دوں گی کہ کون سی فلائٹ سے جا رہی ہوں۔ اوکے، اور کوئی خاص بات؟ نہیں، وہاں کے لیے کچھ اور ہدایت ہو تو دے دیجیے۔ نہیں دردانہ، صرف ایک بات کا خیال رکھنا، تم جہاں کہیں بھی ہو ہمیں خاص طور پر شبان پر نگاہ رکھنی ہے۔ اس سلسلے میں شبان کو بھی آگاہ کر دینا کہ وہ اپنے تحفظ کا خیال رکھے۔ تمہیں بس یہ احتیاط رکھنی ہے، باقی ہر طرح کی آزادی ہے، جہاں دل چاہے جا سکتی ہو۔ اوکے، آپ مطمئن رہیں، ایسا ہی ہوگا، دردانہ نے کہا اور اس کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا۔ بہرطور اس نے باقی تمام کارروائیاں بھی کیں اور اپنی روانگی کی اطلاع مسٹر اسد شرازی کو دے دی۔ اس کے بعد وقت مقررہ پر دردانہ، شبان اور میڈم یائیکو ایئرپورٹ پہنچ گئے اور وہاں سے ان کی فلائٹ انہیں لے کر جاپان چل پڑی۔ شہر بے مثال ٹوکیو، قدیم جاپانی مندروں اور اعلیٰ پائے کی خوبصورت عمارتوں کا شہر، جس کے ایئرپورٹ پر مسٹر فوجو یاؤ نے ان لوگوں کا استقبال کیا۔ وہ ایک کارڈ لیے ہوئے ایئرپورٹ کی عمارت کی بیرونی حصہ میں کھڑے تھے جس پر مس دردانہ لکھا ہوا تھا۔ دردانہ نے یہ کارڈ دیکھا اور ان کی جانب بڑھ گئی۔ اتفاق کی بات یہ کہ مسٹر فوجو یاؤ یائیکو کے شناسہ نکلے۔ یائیکو نے آگے بڑھ کر مسٹر فوجو یاؤ سے مصافحہ کیا اور پھر دردانہ کا ان سے تعارف کرایا۔ واہ، یہ دلچسپ بات ہے کہ آپ میڈم یائیکو مس دردانہ کی شناسہ ہیں۔ ویسے میں نے آپ لوگوں کے لیے ایمپیریل سٹی ہوٹل میں کمروں کا بندوبست کیا ہے۔ 2 کمرے ایمپیریل سٹی میں بک کرا لیے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو وہ ہوٹل پسند آئے گا۔ بہترین ہوٹل کا انتخاب کیا ہے آپ نے مسٹر فوجو یاؤ، یائیکو نے کہا، اور اس کے بعد فوجو یاؤ کی خوبصورت کار ان لوگوں کو لے کر ہوٹل ایمپیریل سٹی چل پڑی۔ شبان کی پرشوق نگاہیں ٹوکیو کے مناظر کا جائزہ لے رہی تھیں اور اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ہوٹل ایمپیریل سٹی کی بلند و بالا عمارت کی 8ویں منزل کے 2 کمرے ان کے لیے مخصوص تھے۔ مسٹر فوجو یاؤ کی رہنمائی میں پورٹر ان لوگوں کو ان کے کمرے میں لے گیا اور دردانہ نے ان کمروں سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ شبان خاموش ہی رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر یاؤ نے کہا، دوسرا کمرہ غالباً آپ کے لیے ہو سکتا ہے میڈم یائیکو، میں نے اس دوران یہی اندازہ لگایا ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے مسٹر یاؤ۔ مسٹر فوجو یاؤ اور سب لوگ آرام دہ صوفوں پر بیٹھ گئے۔ وسیع و عریض کمرے میں ہر طرح کی آسائش کا بندوبست تھا۔ ایک بڑی سی کھڑکی پردے سے ڈکی ہوئی تھی اور اس کھڑکی کے دوسری طرف جاپان کے خوبصورت مناظر محفوظ تھے۔ مسٹر یاؤ نے کہا، میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا مس دردانہ اور معزز حضرات، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی تھکے ہوئے ہوں گے۔ بنیادی باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ مس دردانہ، میرے دوست مسٹر اسد شرازی نے مجھے جو ہدایت دی تھیں ان کے مطابق میں نے یہ ابتدائی کام کر دیے ہیں۔ ایک کار ماں ڈرائیور کے آپ کے پاس آ جائے گی
اور ڈرائیور آپ کو آپ کی پسندیدہ جگہوں پر لے جائے گا۔ وہ 24 گھنٹے آپ کی تحویل میں رہے گی۔ اس کے علاوہ مس دردانہ، میں آپ کا ایک چھوٹا سا اکاؤنٹ یہاں کے بینک میں کھولے دیتا ہوں اور اس کی چیک بک آپ کو پہنچا دی جائے گی تاکہ آپ وہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق کرنسی حاصل کر سکیں۔ مزید جو کچھ بھی ضروریات ہوں، آپ میرا یہ کارڈ رکھ لیجئے اور اس پر درج ٹیلی فون نمبروں پر اگر میں نہیں ملتا تو میرے ایسے ساتھی ملتے ہیں جو ہر لمحہ کی رپورٹ مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ مزید اگر کوئی ہدایت ہو تو براہ کرم آپ مجھے دے دیں۔ دردانہ نے ممنون انداز میں گردن جھکا کر کہا، میرا خیال ہے اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت تو تصور میں بھی نہیں آ سکتی مسٹر یاؤ۔ ویسے آپ سے بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی مسٹر یاؤ، کیوں نہ آپ ہمارے ساتھ ایک کپ چائے لیں؟ یائیکو نے کہا، نہیں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور اس معذرت کی وجہ بھی یہی ہے کہ میرے مہمان پہلے آرام کرنا پسند کریں گے تاکہ سفر کی کوفت دور ہو جائے۔ نہیں مسٹر یاؤ، ہمارا سفر بہت خوشگوار تھا، دردانہ نے کہا۔ اس کے باوجود دردانہ، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اخلاقی طور پر آپ کا خیال رکھوں، چنانچہ اب اجازت دیجیے۔ دوسری ملاقات آپ کے ٹیلی فون کرنے پر ہوگی، تاہم میری درخواست ہے کہ آپ یہاں کسی قسم کی پریشانی نہ اٹھائیں، ورنہ میرے لیے اپنے دوست اسد شرازی کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ دردانہ نے یاؤ کو ہاتھ ملا کر رخصت کیا اور وہ باہر نکل گیا۔ مشل یائیکو نے مسکراتی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اپنا دیس اپنا ہی دیس ہوتا ہے۔ میں طویل عرصے سے آپ لوگوں کے ساتھ رہی ہوں اور اپنے وطن کی یادیں مجھے ستاتی رہی ہیں۔ اس کے باوجود آپ لوگوں نے مجھے کبھی کسی تکلیف کا شکار نہ ہونے دیا۔ میری خواہش ہے کہ اب مجھے آپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہو اور میں آپ لوگوں کے لیے اپنی پسند کے پروگرام بناؤں۔ ہم لوگ جاپان کی سیر کے لیے آئے ہیں اور اس کی تحریک میڈم آپ کو ہی دیکھ کر پیدا ہوئی تھی۔ میرے دوست شبان اس کے گواہ ہیں، چنانچہ ہم آپ کی اس رہنمائی سے پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو پھر اب میں اپنے کمرے میں چلتی ہوں، آپ لوگ یہاں اپنی ضروریات پوری کیجیے۔ ویسے آپ کے وطن کی نسبت یہاں سردی بہت زیادہ ہے، اس کے لیے اس کمرے میں تمام انتظامات موجود ہیں۔ یائیکو تھوڑی دیر کی اجازت لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو دردانہ نے مسکرا کر شبان کی طرف دیکھا اور بولی، کیا تم کسی چیز کی ضرورت محسوس کر رہے ہو ڈیئر شبان؟ نہیں آنٹی، میرا خیال ہے ہم لوگ بالکل مطمئن ہیں، تاہم اگر لباس تبدیل کر لیے جائیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فی الحال ہم اپنے اس ہوٹل سے باہر نہیں جائیں گے بلکہ کچھ وقت آرام کریں گے۔ اس کے بعد باہر کی سیر و سیاحت کے باقاعدہ پروگرام ترتیب دیے جائیں گے۔ شبان کا لباس دردانہ ہی نے نکالا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ باتھ روم سے لباس تبدیل کر کے باہر نکل آیا۔ دردانہ نے کہا، دوران گفتگو اگر چائے یا کافی ہوتی تو لطف دے جاتی، لیکن اس کے لیے ہمیں میڈم کو بھی طلب کرنا ہوگا، چنانچہ ایسا کرتے ہیں، یہ پروگرام فی الحال ملتوی کر دیتے ہیں۔ جب میڈم یائیکو بھی اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں گی تو پھر کافی کا پروگرام بنائیں گے۔ جی آنٹی، ابھی میرا موڈ بھی نہیں ہے۔ ویری گڈ۔ ویسے یہ بتاؤ شبان، یہاں آ کر تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ شبان پرخیال نگاہوں سے دردانہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، آنٹی نہ جانے کیوں مجھے اپنا بچپن بار بار یاد آتا ہے۔ میں اس بستی کو نہیں بھول سکا ہوں جہاں سمندر اور ریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مائی ماچھی بھی مجھے یاد آتی ہے اور میں خاص طور سے اس کے بارے میں سوچتا رہ جاتا ہوں۔ بعد میں آپ لوگ مجھے اپنی دنیا میں لے گئے اور آپ کی اس دنیا میں جا کر میں نے اس کائنات کی وسیع و عریض دنیاؤں کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ ایئرپورٹ سے یہاں تک کا سفر کرتے ہوئے راستے میں ایسی ایسی عمارتوں کو دیکھتا آیا ہوں جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جاپان کا یہ شہر بے مثال شہر کی حیثیت رکھتا ہے اور میں اسے دیکھنا پسند کروں گا۔ مجھے یہاں آ کر خوشی ہوئی ہے۔ گڈ۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ تم جاپانی زبان سے بھی واقف ہو، جبکہ میں اس کے صرف چند الفاظ جانتی ہوں۔
آپ کی ضرورتیں میں پوری کرتا رہوں گا آنٹی۔ مائی ڈیئر، کیوں نہیں؟ ویسے ایک بات میں تمہیں خاص طور پر سمجھانا چاہتی ہوں شبان، اسے ذہن میں رکھنا۔ کیا آنٹی؟ شبان نے سوال کیا۔ شبان، تمہاری شخصیت میں ایک انوکھی بات ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے باعث کشش ہو سکتی ہے۔ میں تمہیں ہدایت کرتی ہوں کہ اپنا تحفظ ہر جگہ نگاہ میں رکھنا۔ اگر کوئی تمہارے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کرے تو اپنی بھرپور قوتوں سے اسے اس کا جواب دینا۔ کسی کے جال یا فریب میں آنے سے گریز کرنا۔ دشمن کو اگر محسوس کر لو تو پھر اس کے ساتھ رعایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسد شرازی نے بھی یہی کہا ہے مجھ سے۔ میں خیال رکھوں گا آنٹی، لیکن اگر کسی کو میرے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچ جائے تو کوشش کرنا کہ یہ نقصان بدترین نہ ہو۔ تاہم تمہیں اپنے تحفظ کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ اگر صورتحال بالکل ہی ناگزیر ہو جائے تو ہر طرح سے اپنا تحفظ کرنا۔ اوکے آنٹی، شبان نے دردانہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دردانہ کو اس کے چہرے میں ایک انوکھی تبدیلی کا احساس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے شبان کے اس خوبصورت اور حسین چہرے کے پیچھے ایک صفاقی، ایک درندگی رہی ہو۔ یہ احساس صرف ایک لمحے کے لیے تھا، اور دوسرے لمحے شبان کا چہرہ پھر پہلے جیسا ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک بات بتائیے آنٹی، میری شخصیت میں وہ کون سی انوکھی بات ہے جو کسی کے لیے باعث دلچسپی ہو سکتی ہے؟ دردانہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ شبان کو وہ اس سلسلے میں کوئی مناسب جواب دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شبان نے پھر کہا، اور اس انوکھی بات کی بنا پر میرے کچھ دشمن بھی وجود میں آ سکتے ہیں۔ کیوں آنٹی؟ آخر کیوں؟ اس دوسرے سوال پر دردانہ کو جواب سوجھ گیا تھا۔ اس نے کہا، دراصل تمہاری سمندر میں تیرنے کی صلاحیتوں کو بہت سے لوگ رشک کی نگاہ سے اور بہت سے حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عام لوگ تمہاری طرح تیراک نہیں ہو سکتے، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم سمندر میں اتنے پھرتیلے کیسے ہو جاتے ہو۔ تمہیں ڈاکٹر شرف یاد ہوں گے، جن کی لیبارٹری میں تمہیں ایک خوفناک واقعے سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ شبان ہنس پڑا۔ پھر اس نے کہا، آنٹی دردانہ، ڈاکٹر شرف بہت اچھے آدمی تھے، لیکن ان کی لیبارٹری میں مجھے کسی خوفناک حادثہ سے دوچار نہیں ہونا پڑا، بلکہ ان لوگوں کو خوفناک واقعہ سے دوچار ہونا پڑا جنہوں نے مجھے اس پانی کے حصار میں قید کرنے کی کوشش کی تھی۔ دراصل آنٹی، پانی تو میری زندگی ہے۔ سمندر کی گہرائیاں میرے وجود میں روح پھونکتی ہیں۔ سمندر میں اتر کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنی اصل دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ باہر کی یہ دنیا بے شک آپ کی موجودگی میں اچھی لگتی ہے۔ ابھی میں نے اس شہر کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بے حد خوبصورت ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے، اگر مجھ سے کہا جائے کہ سمندر کی گہرائیاں اور زمین کی بلندیاں دونوں میں سے کون سی چیز مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، تو میں یہی جواب دوں گا کہ زمین پر جو کچھ بھی موجود ہے وہ سمندر کی گہرائیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آنٹی، بس سمندر کی گہرائیوں سے مجھے اپنی روح کا گہرا تعلق محسوس ہوتا ہے۔ دردانہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے شبان کو دیکھ رہی تھی۔ شبان جس طرح سمندر سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا تھا، یہ ایک حیرت ناک بات تھی۔ اس سے پہلے اس نے اتنے جذباتی انداز میں سمندر کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے جلدی سے کہا، تم نے کبھی یہ محسوس کیا شبان کہ تمہیں سمندر سے اس قدر دلچسپی کیوں ہے؟ میں آنٹی، میں نے تو یہ محسوس نہیں کیا، بلکہ سچی بات ہے کہ اس پر غور ہی نہیں کیا۔ بس پانی میں جا کے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری جسمانی قوتیں 1000 گنا بڑھ گئی ہوں۔ آنٹی، میرا خیال ہے کہ اتنا کچھ پڑھ لیا ہے میں نے، لیکن اپنے ان جذبات کے اظہار کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، سمندر میں اتر کر تمہیں کیا کچھ اور بھی یاد آتا ہے؟ کیا آنٹی؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسا واقعہ جو تمہارے ذہن میں محفوظ ہو۔ نہیں آنٹی، کون سا واقعہ، کون سی کہانی؟ کوئی کہانی یا واقعہ تو مجھے یاد نہیں، بس سمندر میں تیرتے جانور مجھے اپنے ساتھی لگتے ہیں۔ سمندر میں موجود ہر شے مجھے اپنی اپنی سی لگتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے میں اس سے بہت زیادہ واقفیت رکھتا ہوں۔
آنٹی میرا دل چاہتا ہے کہ میں سمندر کی اس دنیا میں دور تک نکل جاؤں، اتنی دور تک جہاں تک یہ سمندر موجود ہیں، وہاں جو کچھ ہے اس سے شناسائی حاصل کروں، سب کچھ دیکھوں اپنی اس دنیا میں۔ اور آپ یقین کیجئے اتنا لگاؤ مجھے آپ کی بیرونی دنیا سے بھی نہیں ہے۔ آنٹی میں نے بارہا راتوں کو خواب میں سمندر دیکھے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جن سے میں واقف ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں، لیکن جو میری آنکھوں سے دور ہیں، جن کے بارے میں مجھے یہ اندازہ ہے کہ مجھے زمین کے اوپر نظر نہیں آ سکیں گی۔ ان کے لیے مجھے سمندر کی گہرائیوں کا سفر کرنا پڑے گا، پانی کے نیچے نیچے مجھے اتنی دور تک جانا پڑے گا جہاں وہ چیزیں موجود ہوں۔ بس نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سمندری گہرائیوں سے میرا بہت ہی گہرا رشتہ ہو۔ دردانہ ششدر رہ گئی تھی۔ یہ الفاظ اس کے لیے نہایت حیرت ناک تھے۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا اسے، بہت کچھ، لیکن بہت زیادہ دیر اسے اس تصور میں ڈوبے نہ رہنا پڑا، کیونکہ دروازے پر مدھم سی دستک سنائی دی تھی اور آنے والی مشل یائکو کے علاوہ کوئی نہیں تھی۔ مشل یائکو نے انہیں مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، سوری لیڈی اینڈ جنٹلمین، میں جانتی ہوں کہ میں نے بے جا مداخلت کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود دیکھو میں اندر آ گئی۔ یائکو کے انداز پر دونوں مسکرا اٹھے۔ دردانہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ کی وجہ سے ہم نے ابھی کافی بھی نہیں پی، جبکہ آپ کے جاپان کے اس خوبصورت موسم میں کافی بہترین ثابت ہوگی۔ اب آپ جاپان میں آ گئے ہیں تو پھر مجھے میزبانی کا موقع دیجیے۔ میں نے آپ کو اتنا وقفہ صرف اس لیے دیا تھا کہ آپ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ اب اس وقت سے میری میزبانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، کہاں سے میزبانی کا آغاز کریں گی آپ؟ بس اس ضرورت سے جو آپ کو کافی کی شکل میں محسوس ہو رہی ہے، یائکو نے کہا، اور پھر ٹیلی فون کے قریب پہنچ کر روم سروس کو ٹیلی فون کیا اور جاپانی زبان میں انہیں کچھ ہدایت دینے لگیں۔ پھر انہوں نے ٹیلی فون رکھ دیا۔ ویسے میڈم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب تک آپ نے ایک بہت ہی مخلص اور با اخلاق دوست ہونے کا ثبوت دیا ہے اور جاپانی زبان میں اپنے دوستوں سے رابطہ نہیں کیا، لیکن آئندہ بھی آپ ایسا ہی کریں گی تاکہ صورتحال میرے علم میں رہے اور آپ میرے خلاف کوئی سازش نہ کر پائیں۔ مشل یائکو ہنس پڑیں۔ اس نے کہا، افسوس اس کا چانس ہی نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ میرے جاسوس مسٹر شبان جو ہوں گے، جاپانی زبان میں جو بھی گفتگو کی جائے گی، مسٹر شبان بآسانی سمجھ کر آپ کو بتا دیں گے۔ مس دردانہ، بھلا فائدہ کیا؟ دردانہ اور شبان بھی مسکرانے لگے۔ شبان بولا، نہیں میڈم، میں آپ کے خلاف جاسوسی کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے مجھے جاپانی زبان کا علم دیا ہے۔ آپ مس دردانہ کے خلاف جس طرح چاہیں سازش کر سکتی ہیں، کم از کم میں اس کا انکشاف ان پر نہیں کروں گا۔ اے مسٹر شبان، اس کا مقصد ہے کہ آپ نے ہم سے غداری شروع کر دی ہے۔ دردانہ نے شبان کو گھورتے ہوئے کہا، نہیں آنٹی، اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ علم سکھانے والے کی قدر اور عزت اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ عبادت کی حیثیت اختیار کر جائے، کیونکہ علم عبادت ہے اور عبادت منصب۔ او مائی گاڈ، آپ نے یہ تعلیمات دی ہیں مس دردانہ؟ شبان کو۔ ہاں، یہ تعلیمات ہمارے مذہب سے مطابقت رکھتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ویٹر ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا لے آیا۔ ٹرالی پر اتنے حسین اور نفیس برتن سجے ہوئے تھے کہ دردانہ کی آنکھیں انہیں دیکھ کر چمکنے لگیں۔ وہ تجسس اور شوق سے ان برتنوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ویٹر برتن چھوڑ کر گردن خم کر کے واپس چلا گیا اور مشل یائکو ان چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں ایک خاص قسم کی چائے انڈیلنے لگیں، جو جاپان میں ایک بہترین اور مقبول چائے تصور کی جاتی ہے۔ اس کی لذت ان دونوں کو بھی بے حد پسند آئی، اور شبان نے چائے کی چھوٹی چھوٹی چسکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ مجھے اپنے جاپان کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ یائکو نے مسکرا کر گردن خم کی اور بولی، جاپان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو شبان؟ وہی سب کچھ جو شہروں اور ملکوں کے بارے میں جانا جاتا ہے، شبان نے جواب دیا۔
اگر میں روایتی انداز میں بتاؤں تو اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہوگی۔ مثلاً میرا جاپان بے شمار جزائر پر مشتمل ہے۔ بحیرہ جاپان اس کو روس، شمالی اور جنوبی کوریا سے ملاتا ہے۔ بحیرہ بحر الکاہل اس کے مشرق میں ہے اور یہاں بے شمار اہم ترین جزیرے ہیں۔ یہ صنعتی ملک ہے اور ہماری صنعتیں دنیا بھر میں عام ہو چکی ہیں۔ یہاں کا ہر شخص زندگی کا صحیح انداز سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ محنت زندگی کا حاصل ہے اور اس سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ بہت خوبصورت ہے میرا ملک، اور میری دلی خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنے وطن کے بہت سے علاقوں کی سیر کراؤں، خاص طور سے میرا اپنا چھوٹا سا قصبہ جو یقینی طور پر تمہیں پسند آئے گا۔ آپ کا اپنا قصبہ میڈم؟ شبان نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، میری چھوٹی سی خوبصورت جنت۔ یہ جنت بندرگاہ کوابے کے شمال میں ہے اور سمندر کا ایک بڑا حصہ اس چھوٹے سے قصبہ کو چھوتا ہوا گزرتا ہے۔ کوابے کی بندرگاہ بھی یہاں بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے اور صنعتوں کا محور ہے۔ آپ مجھے اپنا قصبہ ضرور دکھائیے میڈم۔ بہت عرصے سے میں اپنے اہل خاندان سے دور ہوں۔ تم اس خوبصورت جگہ کو دیکھو گے تو یقیناً خوش ہوگے، میڈم نے کہا۔ دردانہ بھی دلچسپی سے میڈم یائیکو کی گفتگو سن رہی تھی۔ وہ میڈم کے اہل خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے کئی بہن اور بھائی ہیں اور اس کے والد کسی زمانے میں شہتوت کے درختوں پر ریشم کے کیڑے پالتے تھے اور ان سے ریشم تیار کیا جاتا تھا، جو جاپان کی مشہور صنعتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہر طور بہت سی باتیں میڈم یائیکو جاپان کے بارے میں کرتی رہیں، اور اس کے بعد انہوں نے پروگرام ترتیب دیے کہ کس طرح ٹوکیو کی سیر کی جائے گی۔ شبان ان تمام باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا، اور رات ہوئی تو تمام ضروریات سے فارغ ہو کر آرام کرنے لیٹ گئے۔ شبان دردانہ سے باتیں کرنے لگا۔ دردانہ نے محسوس کیا تھا کہ شبان یہاں آ کر اپنے جذبات کے اظہار میں کچھ بے باک ہو گیا ہے۔ سمندر کے بارے اس نے جو کچھ کہا تھا وہ قابل غور تھا، اور یقیناً اس کی گفتگو سے احساس ہوتا تھا کہ اس کے ذہن میں سمندر جاگ رہا ہے۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے دردانہ سو گئی تھی۔ دوسری صبح سردی رات سے بھی زیادہ تھی، جس کا احساس کمرے میں تو نہ ہوا کیونکہ ہیٹر آن کر دیے گئے تھے، لیکن شبان نے کھڑکی کھولی تو سرد ہواؤں کے ریلے نے کمرے کا درجہ حرارت ختم کر دیا۔ باہر نیلگوں دھند پھیلی ہوئی تھی اور ٹوکیو زندگی کے عمل میں مصروف ہو چکا تھا۔ اوہ شبان، کھڑکی بند کر دو، سردی بہت ہے، دردانہ اپنے گرد کمبل لپیٹتے ہوئے کہا، اور شبان نے مسکراتے ہوئے کھڑکی بند کر دی۔ پھر اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور شبان دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر یائیکو کھڑی ہوئی تھی۔ شبان نے اسے جاپانی سلام کیا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ ہیلو دردانہ، تم فرصت کے لمحات کا فائدہ اٹھا رہی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آہ میڈم، آپ نے اس سرد موسم میں اتنی جلدی بستر چھوڑ دیا، دردانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت میزبان ہوں اور اپنے فرائض پورے کرنا میری ذمہ داری ہے، چنانچہ میں نے فون پر ناشتہ کے لیے کہہ دیا ہے اور ویٹر ناشتہ لا رہا ہوگا۔ اوہ، تب تو مجھے بھی اٹھ جانا ہوگا، دردانہ نے بے چارگی سے کہا اور کمبل ہٹا کر نیچے اتر گئی۔ پھر جب باتھ روم سے برآمد ہوئی تو دو ویٹر ناشتہ لگا رہے تھے اور شبان رنگین بروشر دیکھ رہا تھا جو ٹوکیو سٹی سے متعلق تھے اور جن میں ٹوکیو کی سیرگاہیں اور قابل دید مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی۔ یائیکو نے انہیں ناشتے کی میز پر آنے کی دعوت دی اور بہرکیف ناشتہ شروع ہو گیا۔ دردانہ نے بروشر اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ کہاں سے لائے؟ میں نے طلب کیے تھے، ویٹر ناشتے کے ساتھ لایا ہے، میڈم نے بتایا۔ خوب، گویا آپ نے ٹوکیو دکھانے کی تیاریاں کر لیں، دردانہ بولی، اور شبان نے ایک بروشر سامنے کرتے ہوئے کہا، ہم ٹوجو ہوز، اوشین ٹاؤن اور یو پارک دیکھیں گے۔ بہترین انتخاب ہے، یائیکو نے سروس کرتے ہوئے کہا۔ اور سردی کا کیا کیا جائے؟ دردانہ گرم کمبل لپیٹتے ہوئے بولی۔
جوں جوں سورج بلند ہوتا جائے گا یہ نیلی دھند سمٹ جائے گی اور پھر ٹوکیو گرم ہو جائے گا۔ یا یائیکو نے اسے تسلی دی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ ٹوکیو کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ دن کے 11 بجے موسم تبدیل ہو گیا تھا۔ 11:15 بجے کسی نے دروازے پر دستک دی اور دردانہ نے دروازہ کھول دیا۔ باہر نیلی وردی میں ملبوس ایک شخص نظر آیا جس نے ضرورت سے زیادہ جھکتے ہوئے کہا، میرا نام ٹاؤین ہے اور مجھے مسٹر فوجو یاؤ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس کی زبان شکستہ انگریزی تھی۔ اوہ آؤ خیریت، دردانہ نے کہا، میں آپ کے لیے گاڑی لایا ہوں اور اس کا ڈرائیور ہوں، مگر ہمیں کچھ دیر لگ جائے گی، تقریباً 10-15 منٹ۔ کوئی حرج نہیں، میں نیلی پریسلو میں آپ کا انتظار کیے لیتا ہوں۔ براہ کرم آپ ہی نیچے آ جائیے۔ ٹھیک ہے، ہم پہنچ رہے ہیں، دردانہ نے کہا اور ڈرائیور گردن خم کر کے واپس چلا گیا۔ مسٹر یاؤ ایک ذمہ دار انسان ہیں، تم مجھے صرف 5 منٹ دے دو، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اوکے میڈم، دردانہ نے کہا اور اس کے بعد وہ خود بھی تیار ہونے لگی۔ شبان ایک گرم سوٹ میں ملبوس ہو گیا اور دردانہ نے بھی 7 منٹ سے زیادہ صرف نہیں کیے اور یائیکو نے دروازے پر دستک دی اور اندر آ گئی۔ ان دونوں کو تیار دیکھ کر وہ مسکرائی اور پھر انہوں نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میڈم یائی، چونکہ دروازے کے بالکل قریب ہی تھی اس لیے انہوں نے اس دستک پر چونک کر دروازے کی سمت دیکھا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ اس بار ایک دبلے پتلے بدن کا لمبا سا آدمی سامنے نظر آیا جو ویٹر کے لباس میں نہیں تھا۔ میڈم یائیکو کو دیکھ کر اس نے گردن خم کی اور آہستہ سے بولا، مجھے مسٹر فوجو یاؤ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ کو گاڑی کی ضرورت بھی ہے۔ آپ کو گاڑی کی ضرورت تھی، میں گاڑی لے آیا ہوں۔ یائیکو کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار پھیل گئے اور انہوں نے اس سے جاپانی زبان میں کہا، اور وہ جو اس سے پہلے آیا تھا کیا واپس چلا گیا؟ دراز قامت جاپانی کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آئے اور اس نے آہستہ سے کہا، میں سمجھا نہیں میڈم، ابھی کچھ دیر پہلے جو شخص نیلی وردی میں یہاں آیا تھا کیا اسے مسٹر فوجو یاؤ نے نہیں بھیجا تھا؟ میں نہیں جانتا میڈم، لیکن کیا ایسا شخص کوئی گاڑی لے کر آ چکا ہے؟ اب اس گفتگو میں دردانہ نے مداخلت ضروری سمجھی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر بولی، کیا بات ہے میڈم؟ اور جواب میں میڈم حیران لہجے میں اس کو تفصیلات بتانے لگیں تو دردانہ کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار پھیل گئے اور پھر دفعتاً ہی اس کے انداز میں خوف کی سی ایک کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ذرا 1 منٹ میڈم، اور وہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے پہنچ گئیں۔ نیا آنے والا دروازے کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ کوئی حرج نہیں ہے، ہم مسٹر فوجو یاؤ سے رابطہ قائم کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں سے نکلنے سے پہلے یہ عہد ضروری ہے، دردانہ نے کہا۔ وہ کسی قدر پریشان سی ہو گئی تھی۔ شبان خاموش کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور اس کی نگاہیں دروازے کے باہر کھڑے ہوئے آدمی پر بھی جم جاتی تھیں۔ میڈم یائیکو نے تیزی سے ٹیلی فون کے قریب پہنچ کر ٹیلی فون پر نمبر ڈائل کیے اور رسیور کان سے لگا لیا۔ مسٹر فوجو یاؤ سے رابطہ قائم ہونے میں کچھ سیکنڈ لگے تھے۔ تب میڈم یائیکو نے کہا، مسٹر یاؤ، آپ نے کس گاڑی کو ہمارے پاس بھیجا ہے؟ کیا شن یان آپ کے پاس نہیں پہنچا؟ ایک شخص ہمارے پاس آیا ہے جو کہتا ہے کہ اسے مسٹر فوجو یاؤ نے بھیجا ہے، لیکن ہم تصدیق کر لینا چاہتے ہیں کہ کیا یہ آپ ہی کا بھیجا ہوا آدمی ہے۔ میں سمجھا نہیں میڈم۔ بات دراصل یہ ہے مسٹر یاؤ کہ اب سے کچھ منٹ پہلے ایک اور شخص یہاں آیا تھا جس نے بتایا کہ اسے فوجو یاؤ نے بھیجا ہے۔ ہم لوگوں نے تیاریوں کے لیے اس سے کچھ وقت لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ نیلی پریسلو نیچے کھڑی ہوئی ہے اور ہم اس میں پہنچ جائیں۔ نہیں میڈم، میں نے جو گاڑی بھیجی ہے وہ بلو رنگ کی گاڑی ہے۔ آپ یوں کیجئے کہ نئے آنے والے کو ذرا ٹیلی فون پر بلا دیجئے۔ میڈم نے اس شخص کو انگلی سے اشارہ کیا اور وہ آدمی اندر پہنچ گیا۔ میڈم نے ٹیلی فون اسے دیا اور اس نے ذرا حیران سا ہو کر وہ ٹیلی فون سنبھالا اور رسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے مسٹر فوجو یاؤ اس سے گفتگو کرنے لگے۔
اور وہ شخص اپنے بارے میں انہیں بتانے لگا۔ پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور میڈم یائیکو کے ہاتھ میں دیا اور یائیکو نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ ہاں، یہی شخص شن یان ہے جسے میں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور یہ اصل آدمی ہے۔ لیکن حیران کن بات ہے کہ پھر وہ کون تھا جو اس سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا؟ میں نہیں جانتی، لیکن یہ ایک حیرت ناک بات ہے۔ کیا ہمیں اس سلسلے میں کوئی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے مسٹر یاؤ؟ میڈم یائیکو نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ دوسری طرف سے مسٹر فوجو یاؤ جو کچھ کہا اس نے شاید میڈم کو مطمئن کر دیا، اور انہوں نے ٹیلی فون کا ریسیور رکھ کر ایک گہری سانس لی اور پھر بولیں، ہمارا اصل ساتھی شن یان ہی ہے۔ لیکن مس دردانہ، کیا تم اس نئے آدمی کی کچھ نشاندہی کر سکتی ہو؟ میرا مطلب اس شخص سے ہے جو اس سے پہلے یہاں آیا تھا۔ آئیے ہم اسے دیکھتے ہیں، دردانہ نے کہا، اور پھر تینوں اس ڈرائیور کے ساتھ باہر نکل آئے جس کا نام شن یان تھا۔ نیچے پہنچنے کے بعد انہوں نے برو پریسلو کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، لیکن کرب و جوار میں کوئی بلو پریسلو نہیں تھی۔ وہ فٹ پاتھ پر کھڑے ادھر ادھر دیکھتے رہے جب کہ شن یان بلو رنگ کی خوبصورت کار سٹارٹ کر کے ان کے نزدیک لے آیا۔ بالآخر وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر کار میں بیٹھ گئے۔ میڈم یائیکو نے چند الفاظ اس اجنبی شخص کے بارے میں کہے جو فوجو یاؤ کے حوالے سے ان کے پاس پہنچا تھا، اور اس کے بعد شاید انہوں نے اس خیال کو ہی دل سے نکال دیا۔ لیکن دردانہ دیر تک اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اس کے دل میں ہلکا سا اضطراب بیدار ہو گیا تھا۔ اگر اسد شرازی یہاں ہوتا تو شاید اتنی مشکل پیش نہیں آتی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں ایک اجنبی ملک میں ہو سکتا ہے کچھ مشکلوں کا سامنا پڑ جائے، حالانکہ اسے اس بات کی امید نہیں تھی۔ میڈم یائیکو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دردانہ کے دل میں ایک ہلکی سی خلش بیدار ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف شبان اپنے معمول کے مطابق ٹوکیو کی حسین عمارتوں اور سڑکوں وغیرہ کا نظارہ پرشوق انداز میں کر رہا تھا۔ میڈم یائیکو اور شبان آپس میں گفتگو بھی کرتے جا رہے تھے، اور شبان میڈم یائیکو سے مختلف جگہوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ خوبصورت پگوڈے جو جاپانی کھلونوں کی مانند نظر آتے تھے، خاص قسم کے پھولدار لباسوں میں ملبوس گیشائیں، اور اس کے علاوہ ٹوکیو کی حسین ترین اور پر رونق سڑکوں پر بکھری ہوئی زندگی، میڈم یائیکو کو بڑے محبت بھرے انداز میں اپنے ملک کے بارے میں شبان اور دردانہ کو تفصیلات بتا رہی تھیں۔ بہت سی حسین چیزیں دیکھی گئیں۔ میوزیم کی عمارت بے مثال تھی، اور جاپانیوں نے جو کارہائے نمایاں اپنی سرزمین پر دکھائے تھے وہ منہ سے بولتے نظر آتے تھے۔ شبان تو یہاں آ کر بے حد مسرور تھا، اور اس نے کئی بار اپنی اس خوشی کا اظہار کیا اور دردانہ سے کہا، آنٹی، حقیقی بات یہ ہے کہ یہاں آ کر مجھے زندگی کی سب سے بڑی مسرت حاصل ہوئی ہے۔ میں بہت سی دنیاؤں کو دیکھنے کا خواہش مند ہوں، وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہوں جو آپ نے کتابوں کے ذریعہ میرے ذہن تک پہنچایا ہے۔ میں تمہیں سب کچھ دکھاؤں گی شبان، یقینی طور پر وہ سب کچھ تمہیں دکھایا جائے گا۔ آج کا دن بے حد پرمسرت رہا تھا۔ پھر وہ واپس ہوٹل آ گئے۔ راستے میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک لہر کی مانند اس اجنبی کی آمد کا تصور دردانہ کے ذہن سے ضرور گزر جاتا تھا۔ رات کو جب وہ خنک ماحول میں سونے کے لیے لیٹے تو دردانہ نے شبان سے کہا، شبان، ان باتوں کو ذہن سے نکال دینا بہتر نہیں ہوتا جو ہماری سمجھ میں نہ آ سکیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ شبان کے ہونٹوں پر ایک پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آنٹی، یقیناً آپ کو وہ ڈرائیور یاد آ رہا ہے جو ہمیں لے جانے کے لیے فوجو یاؤ کے بھیجے ہوئے ڈرائیور سے پہلے آیا تھا۔ وہ تمہارے ذہن میں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میرا ذہن اتنا ہی محدود ہے؟ نہیں، میں جانتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی کہ کچھ لوگ شاید ہمیں یہاں اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں۔ اب ان کا مقصد کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن مقصد تو ہم ان کا بھی نہیں جانتے تھے۔ جو ڈاکٹر شرف کی لیبارٹری میں مجھے سمندر میں دھکیل کر
मेरी ज़िंदगी से दुश्मनी कर रहे थे। दुर्दाना की आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने पूरे इत्मीनान अंदाज में कहा, तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनने के बाद मुझे बहुत इत्मीनान हुआ है शबान। इसका मतलब है कि तुम बेखबर नहीं हो। हाँ आंटी, मैं बेखबर नहीं हूँ, शबान ने कहा, और दुर्दाना को उसके मजबूत लहजे का एहसास हुआ। फिर दूसरा और तीसरा दिन भी टोक्यो की सैर में गुजरा। चौथे दिन मैडम ने बताया, आज हम योतोरोई जिन पार्क चलेंगे, जहाँ एक ख़ास तबका फ़िक्र के लोग आज जश्न मनाते हैं। ये जश्न एक मजहबी रवायत का हामिल है। तुम्हें वहाँ का माहौल बहुत पसंद आएगा। यकीनन मैडम, शबान ने कहा, और फिर वो याइको से उस मजहबी रवायत के बारे में पूछता गया। मुकर्ररा वक्त पर वो उन्हें लेकर चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने इंसानी हजूम इस पार्क की तरफ बढ़ते देखा। वो वहाँ पहुँच गए। इतना वसी और रीज़ पार्क था कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना मुमकिन ना हो। सारे का सारा खचाखच भरा हुआ था। जगह जगह तरह तरह के स्वांग भरे लोग बिखरे हुए थे। मौसीकी की पुरस्रार आवाज़ें कान पड़ी आवाज़ ना सुनने दे रही थीं। मकामी लोग रवायती कपड़ों में मलबूस इधर से उधर भाग दौड़ रहे थे। सफ़ेद चमड़ी वाले स्याहों की भी बहुतात थी, और बहुत से लोग तस्वीर बना रहे थे। मैडम याइको दुर्दाना को इस बारे में बताती जा रही थीं। हजूम में एक जगह एक दिलचस्प तमाशा हो रहा था। क्वान यन के बड़े से सर के नीचे कोई 2.5 मीटर के हुजम के घेरे में लोग रक्स कर रहे थे। ये खेल एक बड़े अहाते में हो रहा था। सूरत हाल यूं थी कि क्वान यन का मुस्कुराता हुआ बड़ा चेहरा बुलंदी पर होता, और नीचे वसी घेरे में जिस्म का तस्वर पेश किया गया था। वहाँ पर वहाँ कपड़े पर सुर्ख और नीले रंग के बड़े बड़े फूल बने हुए थे, और इस हुजम में शायद एक से ज़्यादा लोग मौजूद रक्स करते। कभी कभी कपड़ा दरमियान से खुलता और किसी भी अजनबी को उसमें दाखिल कर लिया जाता। थोड़ी देर इस अजनबी को क्वान यन का रक्स करना पड़ता, फिर वो हंसता मुस्कुराता बाहर आ जाता। लोग इस रक्स में दिलचस्पी ले रहे थे। मैडम याइको भी उस वक्त इस तरफ निकल आईं और दुर्दाना को इस बारे में बताने लगीं। शबान को कुछ आगे बढ़ शबान कुछ आगे बढ़ गया था। बड़े दायरे में रक्स करने वाले अपने फ़न का कमाल पेश कर रहे थे कि अचानक एक कवान यन बर्क रफ्तारी से शबान की तरफ बढ़ा, और उसका दरमियानी हिस्सा शक हो गया। दूसरे लम्हे शबान को अंदर घसीट लिया गया। मैडम याई को मुस्कुराने लगी थीं, लेकिन दुर्दाना का चेहरा न जाने क्यों सफ़ेद पड़ गया। वो बेचैन नज़रों से उस कपड़े के अंदर होने वाले रक्स को देखने लगी। उसे शबान के नमूदार होने का इंतज़ार था, लेकिन दूसरे रक्कास एक दूसरे को धकेलते हुए आगे गए, और चूंकि सब बिल्कुल एक जैसे थे, इसीलिए चंद ही लम्हात में ये अंदाज़ा न हो सका कि वो कौन सा घेरा है जिसमें शबान मौजूद है। मैडम याई, दुर्दाना ने पुरहिजान अंदाज में याइको का हाथ पकड़ लिया और याइको का चौंक कर उसे देखने लगी, और दुर्दाना का चेहरा देखकर उसने हैरत से कहा, अरे क्या हुआ? क्या हो गया मिस दुर्दाना? वो दुर्दाना ने हरासा लहजे में रक्स करने वालों की तरफ इशारा किया, और फिर यकलख्त खामोश हो गई। रक्स करने वाले एक घेरे से क्वान यन का सर नीचे गिर गया था, और फिर उसमें से शबान बरामद हुआ था। वो बाहर निकला तो अचानक ही उस घेरे से दूसरा आदमी भी बाहर निकल आया। उसने मुतवहश निगाहों से शबान को देखा, और फिर दहशत ज़दा से अंदाज में एक लंबी छलांग लगा दी। वो बेतहाशा दौड़ता हुआ दूर निकल गया। चंद लोगों ने क्वानयन के गिरे हुए सर को उठाया और स्याह लिबादा समेटा, तो फिर उसके नीचे से एक और इंसान बरामद हुआ, जो आंखें बंद किए बेसुध पड़ा हुआ था। कई आवाज़ें उभरीं, और बहुत से लोग उस बेसुध पड़े हुए आदमी पर झुक गए। शबान पीछे हटाया था। दुर्दाना ने आगे बढ़कर शबान का बाजू पकड़ लिया और वहाँ से पीछे हटाई। क्या हुआ शबान? मैडम याइको ने पूछा, और शबान मुस्कुराने लगा और फिर बोला, वैसे तुम्हें मैडम इस दिलचस्प कहानी का मुआवजा उम्दा सी चाय होगी।
تو آؤ، یائیکو نے کہا اور وہ وہاں سے چل پڑے۔ چھوٹے چھوٹے اوپن ایئر چائے خانے پارک کے جنوبی حصے میں تھے، جہاں تک نیچے کے لیے انہیں کافی دور چلنا پڑا تھا۔ بالآخر وہ وہاں پہنچ گئے اور کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یائیکو نے چائے کا آرڈر دے دیا تھا۔ شبان بدستور مسکرا رہا تھا۔ یائیکو نے اس سے کہا، اپنا وعدہ پورا کرو۔ ضرور میڈم، دراصل ان رقص کرنے والوں کے اصولوں سے ناواقفیت کی بنا پر مجھ سے کچھ غلطی سرزد ہو گئی۔ کیا؟ یائیکو نے پوچھا۔ انہوں نے رقص کرتے ہوئے مجھے خود ہی سمیٹ لیا اور پھر اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ اندر دو افراد تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے جاپانی زبان میں کہا کہ جلدی کرو، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، اور دوسرا مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے میری گردن پکڑ لی۔ دوسرا پوری قوت سے مجھے دبانے لگا۔ بس میڈم، جو عمل اس نے کیا وہی میں نے ان کے ساتھ کیا، اور شاید اس سے پہلے کر لیا۔ چنانچہ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے، اور دوسرے کو تو آپ نے دیکھ لیا، وہ اپنے ساتھی کی ناکامی پر بھاگ کھڑا ہوا۔ کہیے، کہانی دلچسپ ہے نا؟ اوہ، تو وہ یائیکو نے عجب سے کہا۔ دردانہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا تھا۔ مگر ایک کیوں؟ آخر ایسا کیوں؟ میڈم، یائیکو نے پریشان لہجے میں کہا، معلوم نہیں، لیکن شاید آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں جس نے یہ کوشش کی تھی اور جسے میں نے بے ہوش کر دیا۔ کیا مطلب؟ دردانہ نے بے اختیار کہا۔ اوہ آنٹی، یہ وہی نیلی وردی والا ڈرائیور تھا جو اس دن ہمیں نیلی کار میں لینے آیا تھا اور اصل ڈرائیور کے آ جانے پر روپوش ہو گیا تھا، شبان نے جواب دیا۔ شبان کے انکشاف نے انہیں حیران کر دیا۔ دردانہ کی آنکھوں سے تشویش جھلکنے لگی تھی۔ میڈم، یائیکو چونکہ صورتحال سے واقف نہیں تھیں، اس لیے اصل بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد انہوں نے کہا، یہ کیا قصہ ہے؟ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ دردانہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب میڈم یائیکو نے کہا، ہمیں ان واقعات کی اطلاع پولیس کو دے دینی چاہیے۔ نہیں میڈم، دردانہ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کیوں؟ ہم یہاں سیاحت کے لیے آئے ہیں، کسی جھگڑے میں پڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن مسٹر فوجو یاؤ کو اس بارے میں بتانا ضروری ہے۔ ہاں، اس میں حرج نہیں ہے، دردانہ نے کہا۔ شبان اس گفتگو کے دوران خاموشی سے چائے میں مصروف رہا تھا۔ وہاں مختصر لمحات کے لیے ہنگامہ ہوا تھا۔ اس کے بعد سب کچھ معمول کے مطابق جاری ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دردانہ نے وہاں سے واپسی کی فرمائش کر دی اور وہ لوگ باہر نکل آئے۔ پارکنگ میں شن یان آرام سے کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اس صورتحال کا کوئی علم نہیں تھا۔ ہوٹل واپس آ کر میڈم یائیکو نے کہا، کیا خیال ہے مس دردانہ، مسٹر فوجو کو فون کر دوں؟ کریں میڈم، دردانہ نے آہستہ سے کہا۔ مجھے آپ کے لہجے پر حیرت ہے مس دردانہ۔ کیوں؟ حالانکہ یہ مسئلہ تشویشناک ہے اور یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے انداز میں ہچکچاہٹ ہے۔ آپ کو علم ہے کہ اصولی طور پر میں صرف شبان کی نگران ہوں اور مسٹر اسد شرازی کی ملازم۔ مجھے حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسٹر شرازی کے مزاج سے میں واقف ہوں، وہ کیا پسند کریں گے اور کیا ناپسند کریں گے یہ بھی جانتی ہوں، اس لیے میں یہی بہتر سمجھتی ہوں کہ اپنے طور پر خیال رکھا جائے اور کسی الجھن میں نہ پڑا جائے۔ تاہم فوجو یاؤ کی حد تک یہ مناسب ہوگا، آپ انہیں اطلاع دے دیں۔ اوکے۔ اور پھر فون پر مسٹر فوجو سے رابطہ قائم کرنے لگیں۔ رابطہ قائم ہونے پر انہوں نے کہا، مسٹر فو، آپ کو ایک ضروری اطلاع دینا ہے۔ فرمائیے یائیکو۔ میڈم یائیکو نے پوری تفصیل انہیں بتائی، پھر بولی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وہی شخص تھا جو ڈرائیور کی حیثیت سے ہمارے پاس آیا تھا۔ یہ تو بہت پریشان کن اطلاع ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے مسٹر یاؤ؟ براہ کرم مس دردانہ سے بات کرا دیں، مسٹر یاؤ نے کہا، اور یائیکو نے رسیور دردانہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میڈم نے جو مجھے بتایا ہے دردانہ خاتون، اسے سن کر میں بھی تشویش کا شکار ہو گیا ہوں۔
آخر وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں شبان سے اور آپ سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے؟ کیا چاہتے ہیں وہ آپ سے؟ کیا آپ اس سلسلے میں کچھ نشاندہی کر سکتی ہیں؟ بالکل نہیں مسٹر یاؤ، میں خود حیران ہوں کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ ویسے یہاں بہت سی ایسی جرائم پیشہ جماعتیں موجود ہیں جو اس قسم کے جرم کرتی ہیں۔ کسی کو اغوا وغیرہ کر کے لوٹ لینا ان کا کام ہوتا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پولیس کا تحفظ دلوا سکتا ہوں یا پرائیویٹ طور پر چند لوگوں کو آپ کی نگرانی کے لیے مقرر کر سکتا ہوں، آپ جیسا بھی پسند کریں۔ مسٹر یاؤ، دراصل آپ اسد شرازی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ یہ بات بالکل پسند نہیں کریں گے کہ پولیس اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھائے اور آپ خام خواہ الجھنوں کا شکار ہو جائیں۔ ہم کسی کا نام تو نہیں لے سکتے اور نہ ہی کسی کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں پولیس سے رجوع کرنا بیکار ہوگا اور میں اسے پسند نہیں کرتی۔ ہاں، دوسری صورت کسی حد تک ممکن ہے۔ آپ کچھ ایسے لوگوں کو ہماری نگرانی کے لیے متعین کر دیجئے جو اس قسم کے واقعات سے نمٹ سکیں۔ یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ابھی کچھ دیر کے اندر ہی یہ انتظامات کیے دیتا ہوں۔ اور اگر اس کے باوجود بات آگے بڑھی تو پھر یہ تصور بھی آپ ذہن سے نکال دیں کہ پولیس آپ کو پریشان کرے گی۔ یقیناً وہ کوئی جرائم پیشہ گروہ ہے جو صرف یہ سوچ رہا ہے کہ آپ سے کچھ دولت حاصل کرے، لیکن اسے کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہاں آپ کے ہر طرح کے تحفظ کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ بے حد شکریہ مسٹر یاؤ، آپ بس یہی کر دیں، باقی ہم لوگ خود ہی بھی ہوشیار ہیں۔ مسٹر فوجو یاؤ سے رابطہ منقطع کر کے دردانہ نے میڈم کی جانب دیکھا جن کے چہرے پر بدستور تشویش چھائی ہوئی تھی، اور پھر دردانہ کی نگاہیں شبان کی جانب اٹھ گئیں جو پر اطمینان انداز میں بیٹھا ہوا چھت کو گھور رہا تھا۔ میڈم نے چند لمحات کے بعد کہا، ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ تشویش کی ضرورت نہیں۔ ہم کسی بھی طور پر اپنے تفریحی پروگرام ختم نہیں کریں گے اور کم از کم ٹوکیو کی مکمل سیر کی جائے گی۔ تفریحی پروگرام ختم کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میڈم، میں تو یہاں آیا ہی اس مقصد کے لیے ہوں، اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ دونوں میں سے کسی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو آپ ضرور اپنا تحفظ کیجیے، لیکن آج کی اس کوشش سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ڈرائیور کی وردی میں جو شخص بھی تھا وہ آپ دونوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، بلکہ اسے میری ضرورت تھی اور میں نے اس کی ضرورت ذرا بدلے ہوئے انداز میں پوری کر دی۔ اس کے علاوہ اگر میرے سلسلے میں کوئی مزید کوشش کی گئی تو آپ بالکل مطمئن رہیں، میں کسی کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی ذمہ داری میں خود قبول کرتا ہوں۔ آنٹی، یہ بات میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میری جانب سے بالکل مطمئن ہو جائیے۔ ہاں شبان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم بے حد بہادر اور دلیر نوجوان ہو اور اپنے دشمنوں کو شکست دینا جانتے ہو، دردانہ نے طنزیہ انداز میں کہا، اور شبان ہنس پڑا۔ پھر بولا، میں جانتا ہوں آنٹی آپ یہ الفاظ ناراض ہو کر کہہ رہی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے، میں انہیں سچ ثابت کر کے دکھا دوں گا، اور اس کا ہلکا سا نمونہ میں آپ کو پیش کر چکا ہوں۔ وہ تو یوں کہیے کہ آپ لوگوں کا خوف میرا راستہ روک رہا تھا، ورنہ میں اس بے ہوش ڈرائیور کو اٹھا کر ہی لے جاتا۔ بس ذرا سی مشکل یہ پیش آ جاتی کہ اس رقص میں شریک لوگ اس بات پر ناراض ہو جاتے اور ان کی طرف سے ہونے والا ہنگامہ غیر مناسب ہوتا، کیونکہ غیر ملکیوں کو کسی ملک کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے۔ میڈم نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ایک تو تم جب اپنی زبان سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تو میں عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو جاتی ہوں، اور تمہیں بغور دیکھ کر یہ سوچتی ہوں کہ تم جو کچھ نظر آ رہے ہو وہی ہو یا تمہارے اندر کوئی دوسرا وجود بھی موجود ہے۔ شبان ہنس پڑا، پھر بولا، بعض اوقات ایسی اہم باتیں اتنے غیر اہم انداز میں کہی جاتی ہیں کہ ان کی اہمیت ہی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔
حالانکہ سچائی سے کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ میرے اندر ایک دوسرا وجود موجود ہے جو مجھے میری عمر سے آگے کی باتیں بتاتا ہے، مجھے سمجھاتا ہے اور میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں۔ اس طرح آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم دو افراد کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح مستعد رہتے ہیں۔ میڈم اور دردانہ اس کی بات پر مسکرانے لگیں۔ بہرطور کافی دیر تک اس سلسلے میں تذکرے ہوتے رہے، پھر دروازے پر دستک ہوئی تو دردانہ اور میڈم دونوں ہی چونک پڑیں۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ہچکچائیں تو شبان خود اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر 3 افراد کھڑے ہوئے تھے جو مضبوط جسامت کے مالک تھے، اور جو آخری فرد ان کے عقب میں تھا وہ مسٹر فوجو یاؤ تھا، جو ان لوگوں کو ہٹا کر ان کے سامنے آ گیا۔ پھر اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور شبان نے مسکراتے ہوئے اسے راستہ دے دیا۔ یاؤ نے اپنے ساتھ آنے والوں کو اشارہ کیا اور وہ تینوں بھی اندر آ گئے اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ یاؤ نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ دردانہ کو فوجو یاؤ کی آمد سے کافی ڈھارس ہوئی تھی۔ اس نے مخصوص انداز میں گردن خم کر کے کہا، میری آمد بے شک اس وقت غیر متوقع ہے، لیکن اپنی ڈیوٹی انجام دینے آیا ہوں۔ یہ تینوں آپ لوگوں کے محافظ ہیں، تینوں مسلح ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ انہیں کس طرح اپنے فرائض انجام دینے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو ان کی صورتیں دکھا دی ہیں، انہیں پہچان لیجئے۔ یہ ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور الگ الگ آپ کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ احتیاطی طور پر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہوگا۔ چنانچہ میری رائے ہے کہ اب آپ مطمئن ہو جائیے اور اپنی تفریحات کو جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور دقت ہو تو براہ کرم مجھے بتا دیجیے۔ او مسٹر یاؤ، آپ نے واقعی ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ہم اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس وقت آپ کے ساتھ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ میرا آنا اس لیے ضروری تھا کہ آپ لوگ بالکل مطمئن ہو جائیں اور کہیں انہیں بھی غلط آدمی نہ سمجھ بیٹھیں۔ چنانچہ اب میں اجازت چاہوں گا۔ یاؤ نے گردن خم کی اور پھر ان لوگوں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ ان لوگوں کے چہروں پر اطمینان کے آثار نظر آنے لگے تھے، خاص طور سے یائیکو اور دردانہ کے چہروں پر۔ شبان تو پہلے ہی ان تمام معاملات سے بے نیاز معلوم ہوتا تھا، جیسے اسے اپنے آپ پر بہت زیادہ اعتماد ہو۔ میڈم نے تھوڑی دیر کے بعد خود بھی اجازت طلب کر لی اور کمرے سے باہر نکل گئیں، اور کمرے میں صرف دردانہ اور شبان رہ گئے۔ دردانہ نے کہا، شبان، میں تمہیں بہت زیادہ بے پرواہ دیکھ رہی ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ تو میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ دراصل اب میں جوان ہو گیا ہوں، بچہ نہیں ہوں۔ آپ سے پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی اپنی مطلب براری کے لیے میری جانب متوجہ ہو سکتا ہے۔ ہم اسے بقول یاؤ کے جاپان کے جرائم پیشہ افراد کا کارنامہ نہیں کہیں گے۔ ہو سکتا ہے فوجو یاؤ ہی کا کہنا درست ہو، لیکن ہم دوسرے حالات کو کیوں نظر انداز کریں؟ دوسرے حالات؟ ہاں، اتفاق کی بات ہے کہ جو کچھ آپ نے مجھے سمجھایا ہے اب خود ہی آپ کے ذہن سے نکلتا جا رہا ہے۔ یعنی؟ دردانہ نے پوچھا۔ آنٹی، آپ نے مجھے بتایا تھا نہ کہ کچھ لوگ مجھے اپنی مطلب براری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور میری جستجو کر سکتے ہیں۔ مجھے ان سے ہوشیار رہنا ہے اور ان سے نمٹنا بھی ہے۔ دیکھ لیجئے، میں نے آپ کی ہدایت پر پورا عمل کیا ہے۔ اب آپ خواہ مخواہ پریشانی کا شکار ہو جائیں تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ پھر بھی آدمی کو اپنا تحفظ کرنا تو ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، بے شک آپ ضرور اپنا تحفظ کیجئے۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میرے اندر موجود شخص مجھے اطلاع دیتا رہتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گی اس بات پر آنٹی کہ جس وقت ان دونوں نے مجھے رقص میں شامل کیا تھا اور میری نگاہوں میں باہر کا منظر معدوم ہو گیا تھا تو میں نے فوراً ہی اپنے بچاؤ کے بارے میں سوچا تھا، اور یہ بات کسی نے میرے ذہن میں کہی تھی کہ یہ لوگ بہتر نہیں ہیں اور ان کا مقصد نیک نہیں ہے۔
چنانچہ میں نے فوراً ہی اپنا انتظام کر لیا اور دیکھ لیجئے آرام سے باہر نکل آیا۔ میرے اندر موجود شخصیت اب بھی مجھ سے بار بار یہ کہتی ہے کہ میں اپنا تحفظ کر سکتا ہوں اور وہ میری معاون رہے گی۔ دردانہ نے حیرت بھری نگاہوں سے شبان کو دیکھا اور بولا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ یقین کیجیے آنٹی، بالکل جھوٹ نہیں بول رہا۔ آئندہ کبھی اس کا مظاہرہ ہوا تو آپ دیکھ لیں گی کہ میں کس طرح اپنے دشمنوں پر قابو پا لیتا ہوں۔ دردانہ چند لمحات ہونٹ سکوڑے شبان کو دیکھتی رہی اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، خدا کرے تم اپنے اس اعتماد کو ہمیشہ برقرار رکھ سکو۔ شبان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرا دن آ گیا۔ میڈم یائیکو نے معمول کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ کل کے واقعات کے اثرات دردانہ اور یائیکو پر موجود تھے، لیکن شبان معمول کے مطابق ٹوکیو کا شہری نقشہ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے اس نقشے کے مطابق ایک چارٹ بنایا اور اسے میڈم کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، آج ہم ان مقامات کی سیر کریں گے میڈم یائیکو۔ ضرور، انہوں نے اس کا چارٹ دیکھتے ہوئے کہا اور پھر ایک نگاہ دردانہ پر ڈالی۔ دردانہ نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور بولی، ٹھیک ہے، ٹوکیو میں ہم صرف اس ہوٹل میں قیام کرنے کے لیے تو نہیں آئے، اور پھر میرا خیال ہے اب حالات ذرا مختلف ہوں گے، تاہم ہمیں ہر طرح کی احتیاط رکھنی ہوگی۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیاریاں ہوئیں اور اس کے بعد وہ خوبصورت ٹوکیو میں نکل آئے اور ٹوکیو کے بازاروں، سڑکوں اور گلیوں کی آوارہ گرتی کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اس دوران دردانہ نے بہت ہی خاص قسم کی موٹر سائیکلوں پر تینوں افراد کو اپنے ارد گرد دیکھ لیا تھا، جن کی چہرہ شناسی یاؤ نے کرا دی تھی۔ وہ بڑی مستعدی سے اپنا فرض انجام دے رہے تھے، جس کی بنا پر دردانہ کو مزید اطمینان حاصل ہوا تھا۔ چنانچہ آج کا دن باقی دنوں کی نسبت زیادہ پرلطف گزرا تھا۔ رات کو ایمپیریل سٹی واپس آئے تھے اور اپنے کمروں میں پہنچ گئے تھے۔ آج کا دن واقعی پرسکون تھا۔ تقریباً 10:30 بجے یاؤ کا ٹیلی فون ملا اور انہوں نے ان لوگوں کی خیریت دریافت کی۔ اس کے بعد ٹوکیو کے 9 دن انتہائی پرسکون گزرے اور انہوں نے تقریباً تمام مقامات کی سیر کر لی۔ تب شبان نے کہا،